بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا جیلمی صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا دل سے وہ احترام کرتا ہے اور دل سے ان کے متعلق عقیدت رکھتا ہے، تو ان نواقف اور سادہ لوگوں کے لیے ہم مرزا جیلمی کی 1.5 منٹ کی گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ اس کو آپ بار بار غور سے سن کر خود فیصلہ کریں کہ ان سادہ لوگوں کا یہ خیال مرزا جیلمی کے بارے میں درست ہے یا نہیں۔ انصاریوں نے تو ایون حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی اس طریقے سے کھلے دل سے قبول نہیں کیا، وہ تو اس وقت بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یا سعد ابن عبادہ کے لیے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے انصاری، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث گواہ ہے اس بات کے اوپر، ان کو خطرہ تھا کہ بھئی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا کو ہم نے بدر و احد میں قتل کیا ہوا ہے، یہ تو پھر ہم سے بدلے اتاریں گے اپنے باپ داداؤں کے۔ پھر لائن ہے نا، دیکھو نا، چون چون کے لائن ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا، چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی ثقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسین کر لیتے ہیں، تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے، ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے۔ یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا، انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مجلس نمبر 80 کے نام سے ایک ویڈیو ہے، مرزا جیلمی کی یہ گفتگو، اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے مرزا جیلمی نے ایک اور جملہ کہا، وہ بھی آپ غور سے سن لیں۔ بنو نہ چھیڑا کرو، نہ چھیڑا کرو، ان کیمرہ گلنا پھر میں آن کیمرہ کر دینا۔ قرآن کریم میں منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو بغض ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جو اپنی زبانوں سے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت مرزا جیلمی پر بالکل صحیح طریقے سے فٹ آ رہی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مرزا جیلمی ان کیمرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ایسی بک بک کرتا ہے جو آن کیمرہ فی الحال نہیں کر سکتا اور حالات کے انتظار میں ہے۔